دروازے پر دستک کی آواز بہت تیز تھی، جس سے ماہرہ کی آنکھ کھلی تھی۔ ماہرہ کی بچی، اٹھو، ٹیوشن کے لیے نہیں جانا کیا؟ باہر سے ثنا کی اونچی آواز سن کے ماہرہ کی رہی سہی نیند بھی اڑ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چپل پیروں میں ڈال کر دروازہ کھول دیا۔ تم آج دن میں سو گئی ہو ماہرہ؟ ثنا نے اس کی طرف خفگی سے دیکھا، جس کے بال الجھے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اب ہم اتنا لیٹ ہو جائیں گے ٹیوشن کے لیے۔ سوری یار، کالج سے آئی تو اتنی تھک گئی تھی کہ لنچ کے بعد لیٹتی ہی نیند آ گئی۔ وہ شرمسار سی ہو گئی تھی۔ عمر بھائی سے کہیں کہ ہمیں گاڑی پر چھوڑ آئیں۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عمران دونوں کو اکیڈمی چھوڑنے آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اکیڈمی کی عمارت کی طرف بڑھیں۔ ماہرہ کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور ہینڈ بیگ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ بلیو کلر کی قمیض اور نفیس سی جینس میں ملبوس تھی۔ اس خوبصورت لباس میں اس کا دلکش سراپا بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ براؤن رنگ کا اسکارف اس نے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا، جس سے اس کا اجلا چہرہ مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ ثنا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ثنا اس کی ماموں کی بیٹی تھی اور دونوں ہم عمر تھیں، اس لیے دونوں میں کافی دوستی تھی۔ ثنا بھی کافی خوش شکل لڑکی تھی، مگر ماہرہ کے سامنے اس کی شخصیت مانند پڑ جاتی تھی۔ جہاں وہ دونوں ساتھ میں ہوتی تھیں، وہاں لوگوں کی زیادہ توجہ ماہرہ کو ملتی تھی۔ ماہرہ کی عمر صرف 19 سال تھی، مگر جوانی اس پہ ٹوٹ کے آئی تھی۔ لمبا قد اور بھرا بھرا سانچے میں ڈھلا جسم اسے بہت پرکشش بناتا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ ماہرہ گاؤں سے پڑھنے کے لیے ماموں کے گھر آئی تھی۔ اس کا گاؤں میاں والی کے نواح میں واقع تھا، جہاں وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد کاشتکار تھے اور والدہ ہاؤس وائف، جبکہ بھائی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کے والد کا سپنا تھا کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کریں، جس کے لیے انہوں نے کچھ زمین بیچ دی تھی۔ ایف اے سی کرنے کے بعد وہ ماموں کے اصرار پر شہر آ گئی تھی اور وومن کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ جہاں آج اس کا تیسرا دن تھا، وہ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھیں۔ ماہرہ نے دیکھا کلاس کچا کچ بھری ہوئی تھی اور ٹیچر بھی آ چکے تھے، صرف پیچھے کی کچھ سیٹیں خالی تھیں۔ ٹیچر نے انہیں معنی خیز انداز میں مسکرا کر دیکھا اور دیر تک دیکھتے رہے۔ ٹیچر کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی اور وہ کافی خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے۔ وہ ثنا کو ساتھ لیے پیچھے کی طرف بڑھی اور خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا تھا، جبکہ بائیں طرف ثنا بیٹھ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹیچر پہ ڈالی تو وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ ماہرہ نے پورے لیکچر میں انہیں گاہے بگاہے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے ماہرہ سمجھ نہیں پائی۔ فاروق گھر میں داخل ہوا تو لانچ میں بیٹھی اس کی بیوی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ آ گئے آپ؟ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے سرخ سرخ ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ ان کی شادی کو قریب 4 سال ہونے کو تھے اور وہ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ زارا ایک بھرپور لڑکی تھی اور فاروق بھی ایک صحت مند مرد تھا، مگر پھر بھی خوشخبری سے محروم تھے۔ زارا اپنے شوہر سے کافی محبت کرتی تھی اور وہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جن میں بہت جذبات پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بیڈ روم کی تنہائی میں فاروق کے ساتھ وہ بہت بے تاب ہو جاتی تھی، اور تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا جب تک فاروق اس کی ہر بات مان نہیں لیتا تھا۔ 4 سال گزرنے کے باوجود اس کی جسمانی خواہش کم نہیں زیادہ ہی ہوئی تھی۔ آج بھی شوہر کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی آپ نے؟ اکیڈمی سے تو 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اکیڈمی میں لیکچر دے کے میں ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ فاروق نے جوتے اتارتے ہوئے کہا۔ اچھا میں بھی کہوں، اتنی دیر کیوں لگا دی آپ نے؟ کھانا لگا دوں؟ ہاں لگا دو۔ کھانا کھانے کے بعد فاروق بیڈ روم میں آ گیا اور سائڈ ٹیبل کے اوپر سے ایک کتاب اٹھا لی اور پڑھنے لگا، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ زارا بھی برتن دھونے اور گھر کے دیگر کچھ کام کرنے کے بعد بیڈ روم میں آ گئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد کپڑے بدلنے لگی۔ کپڑے بدلتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے شوہر پر تھی جو کسی کتاب میں مگن تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کیا پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے؟ وہ بیڈ پر ان کے دائیں جانب آ کر نیم دراز ہو گئی اور اپنا سر اس کے کندھے سے لگا کر لاڈ سے پوچھنے لگی۔
کچھ نہیں، فاروق چونک پڑا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے غائب دماغی کے عالم میں کتاب کا ایک ہی صفحہ کھولے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ پھر کیوں یہ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں آپ؟ پڑھ رہا تھا یار، وہ بیوی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے بولا جو اس کے قریب جا رہی تھی۔ لیکن آج فاروق کا دل نہیں کر رہا تھا۔ زارا نے ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر چڑھا لی تھی۔ اچھا کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ مجھے تو بتائیں۔ اس نے کتاب میں جھانکنے کی کوشش کی۔ یہ لو خود ہی دیکھ لو۔ فاروق نے کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ چھوڑیں کتاب کو، زارا نے اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ فاروق اس کے موڈ کو سمجھ پا رہا تھا مگر آج وہ آمادہ نہیں تھا۔ چلو سو جاتے ہیں، لائٹ آف کر دو، فاروق نے کہا تو زارا نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اتنی جلدی وہ اتنا ہی بول پائی؟ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گیا۔ آج اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا، اور ایسا ٹیوشن اکیڈمی میں کلاس کے دوران ہوا تھا جب اس نے ایک نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا۔ تب سے وہ اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ وہ حسن پرست مرد تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتے ہوئے اسے کچھ دن ہوئے تھے، مگر وہ باقی ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلقات کی باتیں سنتا رہتا تھا، اور اس نئی اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے اس کا بھی دل مچل اٹھا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جیسے باقی ٹیچرز کرتے تھے۔ اپنی حسین بیوی کی اسے اب زیادہ پرواہ نہ تھی۔ ہاں سو جاؤ یار، اس نے ذرا بے رخی سے کہا اور زارا کی ٹانگ کو اپنی ٹانگوں کے اوپر سے ہٹا دیا اور کروٹ بدل لی۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فاروق تو ہر وقت تیار رہتا تھا، آج وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ مایوس سی ہو گئی۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج اسے بہت دیر تک نیند نہ آ سکی تھی۔ ڈنر کے بعد ماہرہ، عمر اور ثنا لاؤنج میں بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگی۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق اور انجوائے کرنے کے بعد ثنا نیند کا بول کے اٹھ گئی اور اندر چلی گئی، جبکہ ماہرہ اور عمر بیٹھے رہے۔ باقی سب لوگ کمروں میں چلے گئے تھے۔ لوڈو کا راؤنڈ ختم ہوا تو ماہرہ بھی اٹھنے لگی۔ ارے ماہی بیٹھو نا۔ وہ ایک راؤنڈ اور لگانا چاہ رہا تھا مگر ماہرہ اکتا گئی تھی اور اندر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کالج کا کچھ ہوم ورک بھی کرنا تھا۔ نہیں یار، بس آج اتنا کافی تھا، ایک گیم اور لگاتے ہیں پھر چلی جانا۔ مجھے کچھ کام ہے، عمر کے بچے صبح کالج بھی جانا ہے۔ جا رہی ہوں، وہ صوفے پر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تو عمر نے لمبا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، ماہرہ نے کہا اور بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اس کا اور ثنا کا بیڈ روم کمبائن تھا جس میں 2 سنگل بیڈ پڑے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ثنا موبائل ہاتھ میں لیے کروٹ کے بل لیٹی کچھ دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ ماہرہ نے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے کہا تو ثنا ایک دم ہڑبڑا سی گئی اور اپنا موبائل جلدی سے تکیے کے نیچے گھسیڑ دیا۔ تم کب آئی؟ وہ موبائل دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ماہرہ کی آمد کا ہی پتہ نہیں چلا تھا۔ ماہرہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ابھی آئی ہوں، پر یہ تم نے فون کیوں چھپا دیا؟ کچھ نہیں، ویسے ہی، ثنا ہکلائی۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ ماہرہ مسکرائی۔ نہیں یار، پھر کیا کر رہی تھی؟ ماہرہ کو تجسس محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، نیٹ پر کچھ پکچرز دیکھ رہی تھی۔ کون سی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ ماہرہ اس کے بیڈ پر آ بیٹھی اور تکیے کے نیچے سے اس کا موبائل نکالنا چاہا۔ نہیں تم نہ دیکھو، ثنا بولی۔ کیوں؟ تم نہیں دیکھ سکتی نا؟ کیا یار، ایسا کیا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ حد ہوتی ہے، دکھا بھی دو، اب زیادہ نخرے نہ کرو، ماہرہ نے کہا تو ثنا نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا پہلے دروازہ بند کرو، اندر سے لاک کر دو۔ اچھا، ماہرہ نے ناسمجھی سے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے قریب آ بیٹھی۔ دکھاؤ اب، اور اپنا چہرہ موبائل کی طرف جھکا دیا۔ ثنا نے چند لمحے جھجکنے کے بعد موبائل کی سکرین اس کے سامنے کر دی۔ ماہرہ ایک لمحے تو کچھ نہ سمجھ سکی مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں تھم سی گئی۔ وہ اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان تصویروں کو نہ سمجھ پاتی۔ تم یہ دیکھ رہی تھی؟ وہ بولی تو ثنا کچھ نہ بول سکی۔ وہ شرمسار سی تھی۔ ماہرہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ وہ تصویر رہ رہ کر اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ اسے اپنے وجود میں ایک کسک سی محسوس ہوئی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بار اس کا دل کیا کہ ثنا سے کوئی اور تصویر دکھانے کو بولے مگر ثنا سو چکی تھی اور وہ کافی شرمندہ بھی تھی۔ ماہرہ بھی کافی دیر جاگنے کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ زارا کی آنکھ 6 بجے کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر پیچھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ فاروق شاید اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ زارا کی پچھلی رات بے سکونی کی نذر ہو گئی تھی۔ فاروق اس کی جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے نظر انداز کر کے جلدی سو گیا تھا
اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ اب جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں ادھورا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ادھورا پن شوہر سے دوری کے سبب تھا۔ فاروق واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ اسے یوں ہی لیٹے لیٹے دیکھتی رہی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سکھا رہا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کا بدن بے حد متوازن تھا۔ کچھ عرصے جم جاتے رہنے کی وجہ سے سینہ ابھرا ہوا تھا اور بازو مضبوط تھے۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس کی فاروق سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ایک پل نہ رہ پاتی تھی۔ پچھلی رات اس کی باہوں سے دور رہ کے وہ بری طرح بے تاب ہو گئی تھی۔ زارا ان عورتوں میں سے تھی جن کے جذبات بہت منہ زور تھے اور اگر ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو وہ بے سکون ہو جاتی ہیں۔ اٹھنا نہیں کیا؟ فاروق نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو کمبل میں دبکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اٹھ جاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، مجھے کالج بھی جانا ہے۔ مجھے اب وارڈروب سے شرٹ نکال کے پہن رہا تھا۔ اچھا۔ زارا نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ انگڑائی سے اس کے بدن کی اینٹھن تھوڑی کم ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے قریب سے ہو کر جا رہی تھی کہ فاروق نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے شرٹ پہن لی تھی مگر بٹن بند نہیں کیے تھے۔ کچھ نہیں۔ اس نے زارا کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کیا۔ اس کے گلابی گال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ خفا ہو مجھ سے؟ نہیں تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ وہ مسکرائی اور اپنے گال اس کے سینے پر رکھ دیے۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ وہ رات کی سلوک کی وجہ سے خفا ہے مگر وہ چپ رہا۔ اچھا میں ناشتہ بناتی ہوں، وہ بولی تو فاروق نے اسے چھوڑ دیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی مگر فاروق 4 سال تک ایک پھل چکھتے رہنے سے اکتا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی جانے کی جلدی تھی جہاں کل اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھی، انچھوئی تھی۔ فاروق اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آخری حد تک اپنی بیوی میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کالج کے لان میں بینچ پر بیٹھی تھیں۔ پیریڈ خالی تھا، ٹیچر نہیں آئی تھیں، اس لیے وہ فارغ تھی۔ ثنا آج صبح ہی سے چپ تھی۔ وہ مائرہ سے آنکھیں چرا رہی تھی جبکہ مائرہ بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ جو تصویر اس نے کل ثنا کے فون میں دیکھی تھی وہ کس کے دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ویسی مزید تصویریں دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا تم اپنا فون لائی ہو؟ مائرہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ثنا بھدک گئی۔ نہیں، فون تو گھر پر ہے۔ کیوں؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ثنا نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا فون گھر چھوڑ آئی تھی ورنہ وہ ثنا سے مزید تصویریں دکھانے کو کہتی۔ وہ مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا وہ جو تم دیکھ رہی تھی رات کو تصویریں؟ ہاں، ثنا نے نگاہیں چراتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ وہ تم روز دیکھتی ہو؟ نہیں، کبھی کبھار۔ آج دیکھو گی کہ نہیں؟ مائرہ نچلے ہونٹ کو مسلسل کاٹ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ثنا کو یہ بات بولے۔ اگر دیکھو تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آؤں گی تمہارے بیڈ پہ دیکھنے، اس نے ثنا سے کہا اور اٹھ کر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ثنا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کلاس بھری ہوئی تھی۔ جب فاروق کلاس میں داخل ہوا وہ 3rd رو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ فاروق کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ اسے بطور خاص دیکھتا رہا۔ سکارف اور سٹائلش سے سلوار سوٹ میں وہ بہت سلجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ آپ بتائیں؟ کئی اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا۔ فاروق نے جان بوجھ کر اس سے مشکل سوال پوچھا تھا۔ جج جی سر۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ یوں مخاطب کیے جانے پر گھبرا گئی۔ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سوری سر، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ فاروق کو اس کی آواز بھی بے حد پیاری لگی مگر کی طرح اسے حاصل کرنے کا شوق اس لمحے کچھ اور ہی بڑھ گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ماہرہ۔ فاروق نے کچھ اسٹوڈنٹ کے نام لیے جس میں ماہرہ کا نام بھی تھا۔ آپ سب کلاس کے بعد میرے آفس آئیں۔ کمزور اسٹوڈنٹ کے لیے میرے پاس کچھ آپشنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو اسٹڈی میں ہیلپ کریں گی۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کہا تو فاروق نے لیکچر بھی شروع کر دیا۔ کلاس کے بعد ماہرہ ثنا کے ساتھ آفس کی طرف بڑھی۔ وہاں اس کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ پہلے سے کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے۔ ماہرہ کا نمبر آیا تو وہ بھی گھبرائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی۔ جی سر، وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو ماہرہ کرسی کے کنارے پر ٹک گئی۔ فاروق کی پرشوق نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔
اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کی جسمانی نشیب و فراز کو نگاہوں میں تولتے ہوئے سوچا، جی تو ماہرہ، مجھے لگ رہا تم میرے لیکچر کو سمجھ نہیں پا رہی۔ نہیں سر، مجھے آتا ہے سمجھ، بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ۔ وہ بولی، مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں سمجھ آتی ہے، تم کلاس میں سوال بھی نہیں پوچھتی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو آپ کھل کے بتائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے سر۔ وہ پرسکون تھی اور انہیں اپنے اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ فاروق دلچسپی سے سنتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روانی سے باتیں کر رہے تھے۔ خیر، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تم مجھے بتاؤ، یہ میرا نمبر بھی لے لو۔ فاروق نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی جو ماہرہ نے تھام لی اور بیگ میں ڈال دی۔ اس کی سوچ ٹیچر کے بارے میں تیزی سے بدلی تھی۔ آتے وقت وہ کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اب وہ فرینڈلی سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ ٹیچر ویسے بھی بے حد عمدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ نوٹس چاہیے تو وہ بھی بتائیں، اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے سر۔ وہ اٹھ کر پرس کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، کل لا کے لے جاؤ۔ وہ بولا، اچھا سنو۔ وہ اس کی لچکیلی کمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ جو اٹھ کر باہر جا رہی تھی پیچھے مڑی، جی تم بہت خوبصورت ہو، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ماہرہ کی رنگت سرخ ہو گئی۔ کچن کا سارا کام کرنے اور کھانا بنانے کے بعد سارا روم میں آ گئی اور سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر بننے سنورنے لگی۔ فاروق کے آنے میں کچھ دیر تھی، پھر اس نے ایک باریک سے لباس کا انتخاب کیا اور شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ لباس اس کی جوانی کو بمشکل سنبھال پا رہا تھا۔ لباس کافی تنگ تھا اور اس کا بھرپور جسم ابلا پڑ رہا تھا۔ فاروق کے بارے میں سوچ کر اسے بھی اپنی سے گدگدو ہونے لگی تھی۔ فاروق کے آنے پر اسے کھانا دیا اور بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ کھانا کھا کر اندر آیا اور کپڑے بدلنے واش روم میں چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زارا اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا کچھ دیر میں آ جائے گا، مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سونا نہیں کیا؟ 10 ہو گئے ہیں۔ وہ دبی آواز میں بولی، کچھ کام ہے؟ کل کر لینا۔ نہیں یار، آج کا کام ہے، کل پر کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مصروف سا بولا۔ تم سو جاؤ۔ ایسے کیسے سو جاؤں میں؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیوں نیند نہیں آتی ایسے آپ کے بغیر؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی پشت پر آ گئی اور بازو اس کی گردن میں ڈال لیے۔ چلیں نا، سوتے ہیں، ذرا کام ہے مجھے۔ پلیز فاروق، اس نے التجا کی۔ فاروق بیٹھا رہا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی بیوی کے جوان جسم کے کچھ تقاضے تھے جن کی وجہ سے وہ بے حال ہو رہی تھی، مگر اس کی دلچسپی کم تھی۔ اسے ماہرہ کی یاد آئی۔ اچھا تم لیٹو، میں آتا ہوں، اس نے کہا تو زارا اس سے جدا ہو کے بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ وہ بدستور لیپ ٹاپ میں مگن رہا۔ زارا اس کا انتظار کرتی رہی جو آج بھی ختم نہ ہوا۔ چلو لوڈو کھیلتے ہیں گرلز۔ وہ روم میں ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ عمر آدم کا کھیلنا ہے؟ ثنا نے ماہرہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ میں بھی نہیں کھیل رہی۔ پھر دونوں کے صاف انکار پر عمر مایوس ہوا تھا۔ چلو نا یار، ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ ضد کرنے لگا۔ عمر ان دونوں سے 1 سال چھوٹا تھا۔ 18 کا ہو گیا تھا۔ وہ داڑھی مونچھیں آ گئی تھی، مگر بچپنا اب بھی تھا۔ ہم سو رہے ہیں عمر، تم بھی سو جاؤ جا کے، ثنا نے اسے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ثنا سو رہی ہو؟ نہیں، ثنا نے کہا تو ماہرہ اٹھی اور ذرا چل کے اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں وہ اس وقت ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ ماہرہ نے پوچھا۔ پاس ہے میرے۔ کیوں؟ مجھے وہ دکھاؤ تصویریں، وہ جو کل تم دیکھ رہی تھی۔ اچھا، ثنا نے کہا اور تصویریں دکھانے لگی۔ ماہرہ کا دل بے طرح دھڑکا۔ آج وہ مرد اور عورت کے ایک نئے رشتے سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے چباتی رہی۔ بس اتنا ہی ہے، ثنا نے کچھ تصویریں دکھا کر کہا۔ ثنا، تم نے کبھی کیا یہ جو تصویر میں؟ نہیں پاگل، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں، شادی سے پہلے نہیں کر سکتے۔ نہیں؟ کیوں؟ پتہ نہیں۔ یہ سر فاروق کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ دیر بعد ماہرہ کو خیال آیا۔ ہاں ہو گئی ہے، کوئی بات کر رہا تھا آج کلاس میں، انہوں نے یہ کیا ہوگا۔ کیا جو تصویروں میں ہے؟ ماہرہ بولی۔ اف، پوچھ لو ان سے کل کیا ہے یا نہیں۔ زارا کی صبح بے حد بے رونق تھی۔ فاروق کب کا کالج جا چکا تھا، مگر وہ ابھی تک اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام بے دلی سے کرتی رہی، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جسم کی اینٹھن اسے بے چین کر رہی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کئی چیزیں ٹوٹی، اسے ان کا بھی کوئی افسوس نہ ہوا۔ فاروق ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل وہ بن سنور کر اس کے لیے بیٹھی تھی، مگر اس نے نگاہ ڈالنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ کجا پاس آنا
گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ کر نہاتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ ٹاول لپیٹ کر باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور کام والی چھٹی پر تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور فاروق کو یکے بعد دیگرے کئی میسج کیے۔ خلاف توقع فوراً جواب آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول سنبھالتے ہوئے لپک کر فون اٹھایا۔ میں آج ذرا لیٹ ہو جاؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ یہ میسج پڑھ کر اس کا دل بجھ گیا۔ اس نے فون سائیڈ پر رکھا اور وارڈروب کھول کے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ٹاول اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ اس لمحے اس کی پشت پہ ایک کھٹکا سا ہوا۔ اسے لگا جیسے کھڑکی میں سے ایک ہیولا سا گزرا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم لگا۔ اس نے اطمینان سے کپڑے بدلے اور صوفے پر بیٹھ کر مختلف چینل بدلنے لگی۔ کہیں ٹاک شوز چل رہے تھے، کہیں ڈرامے اور کہیں ہندی فلمیں، مگر اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فاروق کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگر آج اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس سے خفا ہو جائے گی، زہرا نے سوچ لیا تھا۔ فاروق سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کالج کے اور بھی ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خود کو عالم فاضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر فاروق جانتا تھا کہ وہ سب کتنے پانی میں ہیں۔ اس کا دوست نادر مسلسل نئی آنے والی ایک فیمیل ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ نئی آئی تھی مگر کافی پرکشش پرسنالٹی کی مالک تھی۔ نادر اس پر بری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ فاروق اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتا رہا۔ کلاس کا ٹائم ہوا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے لگے۔ کیوں بیٹے، کچھ کام بنا تمہارا؟ فاروق نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ان دونوں کے بہت بے تکلفی تھی۔ کیا، کون سا کام؟ نادر ذرا سا سٹپٹایا۔ وہی جو تم اتنی محنت کر رہے تھے اندر۔ اوہ، رحیلہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ اس نئی ٹیچر کا نیا نام تھا۔ ہاں تو اور کس کی؟ بھاؤ نہیں دے رہی تھی تمہیں؟ لگتا ہے وہ دونوں کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نادر نے ٹھنڈی سانس لی۔ شادی شدہ ہونا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے یار۔ کیوں؟ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ میں میرڈ ہوں، لفٹ نہیں کرا رہی۔ پہلے اچھی تھی، نادر بولتا رہا تھا، مگر فاروق ذرا سا چونک گیا۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی، تو کیا اس وجہ سے وہ ماہرہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا؟ ماہرہ کو میری شادی کی بات ہرگز پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس نے سوچا۔ سر نے کہا تھا نوٹس چاہیے تو آ جانا آفس، ماہرہ ثنا کو بتا رہی تھی۔ آئی تھنک سر کے نوٹس مل جائیں گے تو کام ایزی ہو جائے گا۔ وہ اکیڈمی کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ٹیچر ابھی نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں بنا لیں گے یار، نوٹس کیا؟ اس میں سر کو کیوں زحمت دینی؟ نہیں جانا ضروری ہے، انہوں نے آفر کی تھی۔ ماہرہ نہ جانے کیوں فاروق کے آفس جانے پر بضد تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب فاروق نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار جھینپ سی گئی۔ اسی اثنا میں فاروق کلاس میں داخل ہوا اور لیکچر شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں ماہرہ پر پڑتی رہیں۔ کلاس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئیں۔ چلو یار آفس چلتے ہیں، ماہرہ نوٹس ہم خود بنا لیں گے۔ سر کے نوٹس بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے، ہم سمپل کر کے بنائیں گے۔ اوفو، تم نہیں جا رہی کیا؟ ماہرہ ذرا جھنجھلائی۔ مگر ثنا دوسری اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کا دھیان ماہرہ پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ وہ پرس سنبھالتی آفس کی طرف بڑھی اور دروازے پر ناک کر کے اندر چلی گئی۔ اوہ ماہرہ، آؤ بیٹھو۔ ماہرہ کو لگا شاید وہ اسی کا منتظر تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ نے بلیک تھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا جس کا پاجامہ کافی اوپر تک تھا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ کل کی نسبت آج وہ پرسکون تھی۔ کیسی ہو؟ یہ تمہارے نوٹس ہیں، میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے، فاروق نے اشارہ کیا۔ شکریہ سر، وہ بولی۔ اس نے فائل ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی۔ شکریہ نہ بولیں۔ کیوں؟ وہ نہیں اچھا لگتا تمہارے منہ سے؟ اور ہاں سر بھی نہ بولو مجھے۔ وہ ٹیبل پر آگے کی طرف جھکایا تھا۔ پھر کیا بولوں؟ فاروق کافی ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کی تپش ماہرہ کو چہرے سمیت جا بجا محسوس ہوئی۔ سر سوری فاروق، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا کہ فاروق ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، پر کچھ اسٹوڈنٹس تو کہہ رہے تھے کہ… کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ شادی شدہ ہو؟ نہیں، غلط سنا ہے تم نے۔ اور یہاں ویسے بھی مجھے کوئی پرسنلی نہیں جانتا، کچھ دن ہی ہوئے ہیں مجھے اس اکیڈمی میں۔ ٹھیک ہے، تھینکس اگین۔ تم پھر سے تھینکس بول رہی ہو مجھے؟ اس نے ماہرہ کو خفگی سے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ کچھ کرنا چاہتی ہو تو میرے لیے جی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اٹھ کے ٹیبل کی دوسری طرف آنا چاہتا تھا، مگر خود کو روک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہرہ ڈر جائے۔ کچھ کرنا ہوا تو وہ بعد میں بتاؤں گا،
وہ سرسری انداز میں بولا، میں نے تمہیں نمبر دیا تھا مگر تم نے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ وہ موبائل نہیں ہے، ثنا کے فون سے کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب اٹھو، اب میں آفس بند کر رہا ہوں۔ وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ ماہرہ نے بھی پرس اور نوٹس اٹھائے اور باہر کی طرف بڑھی۔ فاروق دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ماہرہ اس کے پاس سے بمشکل گزری، راستہ تنگ تھا۔ اس کا بدن فاروق سے ٹکرا گیا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فاروق کی تو شادی نہیں ہوئی یار، تم ویسے ہی بول رہی تھی اس دن۔ ماہرہ بولی، وہ دونوں ڈنر کے بعد روم میں آ گئی تھیں اور سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ پر میں نے سنا تھا کسی سے ثنا نے صفائی دی۔ غلط سنا ہے، آج انہوں نے خود بتایا مجھے۔ ہو سکتا ہے، ثنا بولی، اور یہ تم سر کو فاروق کیوں بول رہی ہو؟ انہوں نے منع کیا ہے سر بولنے سے۔ اچھا، تم پہ بڑے مہربان نہیں ہو گئے وہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، نوٹس دیے اور اب یہ بات۔ ماہرہ نے جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ثنا، ماہرہ نے آواز دی، ہاں؟ فاروق کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے وہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ تصویر والا؟ ظاہری بات ہے، شادی سے پہلے تو کوئی نہیں کرتا۔ ثنا بولی تھی، ماہرہ نے کہا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ فاروق رات گئے، گھر واپس آیا۔ زارا سو رہی تھی۔ دروازے اندر سے لاک تھے مگر وہ انہیں چابی سے کھول کر اندر آ گیا۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ بیڈ روم میں آیا۔ زارا دوسری طرف کروٹ لے کے سوئی ہوئی تھی۔ فاروق نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور کپڑے بدلے۔ شرٹ اس نے اتار دی تھی، پھر آہستگی سے بیڈ میں کمبل کے اندر گھس گیا۔ ابھی وہ سیدھا لیٹ بھی نہیں پایا تھا کہ یکدم زارا نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے لگا سوئی ہوئی ہو۔ نہیں تو میں تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوئی۔ کیوں؟ بس وہ اس کے سینے میں سر چھپائے بول رہی تھی۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ نہیں نہیں سونا۔ نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ کھا لیا ہے تھوڑا سا۔ اوکے گڈ، کسی بات کا جواب تو تم نے نہیں کے علاوہ بھی دیا۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ زارا کے بازوؤں کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے فاروق کے چہرے کے قریب لے آئی۔ آپ خفا ہو مجھ سے؟ اس کی آواز لرزی۔ آج اس کی بےتابی عروج پر تھی۔ میں نہیں خفا یار، سو جاؤ اب چپ کر کے، فاروق نے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ زارا کا دل خفگی سے بھر گیا۔ میں آج لاہور جا رہا ہوں، فاروق نے کہا تو زارا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی مگر اس کے جانے کا سن کر وہ بے قرار ہوئی۔ کیوں؟ کام ہے کچھ، ایک جگہ ٹیسٹ دیا تھا میں نے، اس کی انٹرویو ہوگی۔ مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا۔ کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی۔ نہیں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ کل ہی مجھے میسج آیا ہے ان کا، پر آپ کل بتا دیتے نا۔ بتایا نا، بھول گیا تھا۔ رات کو میں دیر سے آیا اور بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تم میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، اور ہاں، اگر تم ممی ابو کے گھر جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کپڑے پیک کرنے لگی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹس اور شرٹس طے کرتی رہی۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا اور تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا۔ سب رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس ٹھیک ہے، وہ شیشے میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اگر کچھ کم ہوا تو وہاں سے لے لوں گا۔ جلدی آنے کی کوشش کریں، وہ بولی۔ کام نپٹا کر ہی آؤں گا نا۔ اس نے جوتے پہن لیے تھے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہوگی، اس سے اچھا ہی ہے کہ گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی جو ان کے پڑوسی تھے اور اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت کی منڈیر پر ٹہل رہے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ ہاں رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا خیر سے جاؤ، بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پر، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اسے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد زارا تھکے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ وہ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا۔ سنک میں پڑے برتنوں کے اس نے دھویا، پھر منہ کے گرد دوپٹہ لپیٹ کے وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپیٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے درست کرتے ہوئے وہ چونک گئی۔
پردہ ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا، اسے لگا دو آنکھیں اسے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے اسے سایہ نظر آیا جو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ سم کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑے صوفے پر آن بیٹھی تھی اور ٹی وی کھول دی۔ 10 بج رہے تھے، کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھتی رہی، مگر جلد ہی اکتا کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے، اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ ابھی کچھ ہی پودوں کو پانی دیا تھا کہ پانی آنا بند ہو گیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ پائپ پھینک کر موٹر کی طرف آئی، موٹر ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا، مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس پائپ کا سرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر سے اپنے گھر کی چھت پہ آیا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، مگر اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان چیزوں کی۔ وہ بے بسی سے بولی، میں سوچ رہی تھی گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو۔ ہاں، یہ واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو۔ رحمان بولا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور ایستگی سے اپنے گھر کی چھت پر اترا اور وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کی لان میں اتر گیا۔ رحمان کافی ایتھلیٹک جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ کوئی چھری ہوگی گھر میں، وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچن میں سے لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لائی اور رحمان کو تھما دی۔ وہ اسے کھٹ پٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے اب تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر پہ ہونا۔ ذکیہ آنٹی کیسی ہے؟ ذکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا اور وہ ان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے، گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے، دوا دے کے سلایا ہے ابھی۔ تم اب شادی کر لو میں تو کہتی ہوں۔ رحمان نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میری شادی سے کیا ہوگا؟ وہ واپس موٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی، پر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی۔ کیونکہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ کون ہے وہ؟ چھوڑو، پائپ دیکھو پانی آ رہا ہے یا نہیں۔ زارا نے دیکھا پانی چالو ہو گیا تھا، مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم بتاؤ، تم کاکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کاکروچ سے ڈری تھی اور اس وقت اسے لگا تھا جیسے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے 2 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کے ٹاول لپیٹے باہر آئی تھی تو اس کھڑکی میں ایک حیولے سے کے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا، یک لخت اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ تم تھے کھڑکی میں؟ رحمان چپ رہا، اس کی خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ فاروق کی بے رخی نے زارا کے اندر ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماہرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی پہنچی تھی، مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی۔ حد تیرے کی، وہ ویسے ہی آ گئے آج اتنی دور؟ ثنا جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ ماہرہ بڑبڑائی۔ اسے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا تو چاہیے تھا نا۔ ثنا، فون دو۔ کیوں؟ دو نا، میسج کرتی ہوں فاروق کو، وہ بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پہ کرو جا کے، گاڑی میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے تمہارا یہ فون میرا، ماہرہ بولی۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا۔ یار تم اس کا کچھ کرتی تو نہیں ہو، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں۔ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آئی۔ ڈنر کے بعد ماہرہ فون لے کر بیٹھ گئی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر زارا اس کے بارے میں سوچے گئی۔ جتنا وہ خود کو روک رہی تھی اتنا سوچے جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ لنچ کے بعد وہ سو گئی تھی، پھر شام ڈھلے اٹھی۔ طبیعت قدرے مضمحل تھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ غسل کے بعد سستی دور ہوئی تھی۔ وہ باہر بالکونی میں آئی، اس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی رہی۔ سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی، پھر واپس بیڈ روم میں آئی اور پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت کی طرف گئی۔ رحمان وہاں بیٹھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔
وہ وہاں کھڑی رہی، شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی اور زارا کا قافلہ دیکھ لیا تھا۔ زارا پردے کی اوٹ سے جھانکتی رہی، اس نے دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پردے برابر کر کے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمبل اس نے کندھوں تک اوڑھ لی تھی۔ خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اپنا ماتھا سہلانے لگی جو تپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے لان میں کسی چیز کی مدھم سی آواز آئی، یوں جیسے کوئی دیوار سے کودا ہو۔ وہ بے چین ہوئی، اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لان میں سے قدموں کی مدھم آواز ابھر رہی تھی جو کھڑکی کی طرف آ رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر قدموں کی آواز رک گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کھڑکی کی شیشے پر بے حد مدھم دستک ہوئی۔ زارا بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ دستک پھر ہوئی تھی۔ زارا کے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کے کھڑکی کی طرف آئی اور پردہ سرکایا رحمان سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ سردی میں بھی زارا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے؟ وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، راستہ دو اندر آنے کے لیے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ رحمان اسے بازو پر سے ہلکا سا ایک طرف کر کے اندر آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیوں آیا ہوں؟ پتہ ہے نا تمہیں؟ وہ بول رہا تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں۔ رحمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رابعہ اس کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ رہا تھا۔ زارا بے قرار ہوئی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنے دنوں سے پسند کرتا رہا ہے، کتنا بے چین رہا ہے اس کے لیے۔ زارا یوں ہی کمرے کے وسط میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ رحمان نے گستاخیاں شروع کیں تو زارا یک لخت گھبرا گئی۔ فاروق کی بے التفاتی اسے ایک دوراہے پر لے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اسے زارا کا احساس نہ تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ جذبات کی روح میں بہنے سے پہلے زارا کو اس کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو بری طرح کچلا اور اپنے بازو رحمان کی گردن سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ نہیں، وہ بولی۔ رحمان اسے قدرے حیرت سے دیکھنے لگا۔ دیکھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ کیوں؟ بس تم جاؤ ابھی۔ وہ اس کی بازو کے حصار سے نکل آئی تھی۔ رحمان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ خفا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، بس تم جاؤ ابھی۔ رحمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ پھر کب آؤں؟ وہ چپ کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تو زارا نے کھڑکی بند کی اور بکھری ہوئی سی آ کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تم ممی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ فاروق اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر زارا کھانا کھاتے کھاتے رکی۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا جانے کا۔ چلی جاتی، اتنے دن سے گئی نہیں ہو تم۔ ویسے ہی بور ہوتی رہی ہوگی تم۔ نہیں، بور تو نہیں ہوئی، ٹی وی دیکھتی اور بکس پڑھتی رہی ہوں۔ اس نے فاروق سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اچھا، گڈ۔ جی، آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ اچھا تھا، بہترین۔ ڈنر کے بعد زارا نے اس کا بیگ کھولا۔ اس میں اس کی چیزیں اور مسلے ہوئے کپڑے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی لاہور جاتا تھا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے بیگ واپس بند کیا اور کام نپٹانے لگی۔ فاروق بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ زارا اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا دل فاروق کی طرف کھینچنے لگا۔ کل کے دن اس نے رحمان کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ دبی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر زارا مختصر جواب دیتی رہی تھی۔ زیادہ وقت وہ گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ شاید وہ مایوس ہوا ہوگا۔ چھوٹے موٹے کام ختم کرنے کے بعد زارا اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ تھک گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ لائیں، سر دبا دوں آپ کا؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ فاروق، آپ کو مجھ سے کچھ پرابلم ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ آپ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے، آپ بدل گئے ہو۔ زارا نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو، وہ بولا۔ اچھا، سو جاؤ اب، فاروق نے کہا۔ اس کے دل میں چوٹ تھا۔ وہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ نہیں، اگر کچھ ہے تو پلیز مجھے بتائیں، یوں سزا نہ دیں مجھے۔ میں نے کوئی سزا نہیں دی تمہیں۔ زارا، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہر چیز تمہیں میسر ہے، اس لیے یہ فضول کی باتیں نہ کرو کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ زارا کو لگا کہ وہ اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور ہے۔ اس نے مائرہ کو بغور دیکھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھنے ہی اس کے حسن کا متعارف ہوا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوئی تھی۔ ایسا نوخیز حسن کم ہی لوگوں کو نصیب میں آتا ہے جیسا مائرہ کے پاس تھا۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے کافی قریب تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ آج وہ کلاس کے بعد اس کے آفس آ گئی اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کو اس نے باہر رکوایا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ باتوں کے دوران ہی اس نے مائرہ سے کہا۔ کیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک کیس برآمد کیا۔ ایک نفیس سا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔
یہ میرے لیے لائے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دینا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور لاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک شرط پہ دوں گا۔ وہ کیا؟ میں پہناؤں گا تمہیں۔ وہ سرخ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہنا دیں۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ اسکارف ہٹانا پڑے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا اسکارف اتارا اور وہ لاکٹ کی چین اس کی گردن کے گرد پہنا دی۔ اس کے بال ذرا سے بکھرے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ ماہرہ کے کندھوں پر رکھے۔ اس کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پر گئیں۔ اس کا دل گستاخ ہونے کو چاہا مگر یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاکڈ نہیں تھا۔ اسے جلدی ماہرہ سے کہیں ملنا چاہیے۔ اس نے بے تابی سے سوچا اور اس کے پیچھے سے ہٹ گیا۔ تھینکس، ماہرہ نے کہا اور وہ اب اسکارف واپس لپیٹ رہی تھی۔ فاروق اس بے باکی سے دیکھے گیا تو نو تھینکس پہلے منع کیا تھا بولنے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ زارا کہیں اور ملیں کہاں؟ میرے گھر پر، دن میں کالج میں ہوتی ہوں میں۔ کالج کے بعد تو جا سکتی ہو نا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس پر اعتماد تھا۔ میں تمہیں بتا دوں گا جس دن ملنا ہوا گھر پہ۔ بولا تو ماہرہ نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ گھر پر زارا تھی مگر اسے ادھر ادھر کرنا مشکل نہ تھا۔ فاروق نے باہر جاتی ماہرہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا، تم گھر کیوں نہیں چکر لگا لیتی امی ابو کی طرف؟ میں لاہور گیا تب بھی تم نہیں گئی، گھر میں ہی رہی۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے، اب روم میں موجود تھے۔ زارا اس کی اور اپنے کچھ جوڑوں کو استری کرنے کے بعد ہینگر میں لٹکانے میں مصروف تھی جب فاروق نے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہو آؤں۔ وہاں چھوٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ لوگ۔ زارا نے ہینگر وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے سادگی سے کہا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے تم گئی نہیں۔ اگر شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو پھر تو تمہیں وہیں رہنا چاہیے، تیاریوں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، وہ کہہ رہا تھا۔ چلی جاؤں گی، ابھی تو دن بھی طے نہیں ہوا شادی کا۔ ہاں چلی جاؤ، شادی کے سلسلے میں صلاح مشورے ہوتے ہیں، کافی شاپنگ ہوتی ہے، وہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے، تم ایک فرد ہو اس گھر کی۔ میں تو کہتا ہوں صبح چلی جاؤ۔ آپ بھی جائیں گے نا؟ زارا کام ختم کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ فاروق ذرا سا گڑبڑایا۔ کیوں، آپ کو بھی تو جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر نیم دراز ہوئی اور کوہنی تکیے پر ٹکا کر ہتھیلی سر کے نیچے رکھ دی۔ میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا وہاں کالج جاتے ہوئے اور رات کو لینے آ جاؤں گا، فاروق نے کہا تو زارا سوچ میں پڑ گئی۔ پر کل تو نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ میلے کپڑوں کا ایک انبار جمع ہو گیا ہے، کل کے لیے وہ کام ہے۔ ٹھیک ہے پھر پرسوں لازمی چلی جانا، وہ خود پہ کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو نیند آ گئی ہے؟ ہاں، زارا نے اسے دیکھ کر ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ لائٹ آف کر دو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اور سو جاؤ، وہ بولا۔ زارا نے لائٹ آف کر دی۔ فاروق نے ماہرہ کو بتا دیا تھا ملنے کے لیے اسے ماہرہ کو کالج سے چھٹی پر پک کرنا تھا۔ آج اس کا مقصد پورے ہونے والا تھا۔ زارا کو بھی وہ میکے چھوڑ آتا تو میدان صاف ہو جاتا۔ صبح ہی صبح وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے امی ابو کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شام کو لینے آئیں گے نا مجھے؟ گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دن رہ لو نا، تم صبح آؤ اور پھر شام کو گھر واپسی۔ زارا مناسب نہیں لگتی مجھے۔ لیکن آپ کیا کریں گے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں آپ کو۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں رہ لوں گا، کھانا بھی باہر سے کھا لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بول رہا تھا۔ نہیں، آپ شام کو لینے آ جاؤ مجھے، وہ بضد تھی۔ فاروق نے کچھ لمحے سوچا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤں گا شام کو لینے، گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فاروق نے کہا۔ اندر آ کے مل تو لیں سب سے۔ نہیں، شام کو تو آؤں گا تو مل لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، اس نے کہا تو زارا نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر اتر گئی۔ وہ گاڑی سمیت گرلز کالج کے سامنے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے ونڈ سکرین کے پار ماہرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے موبائل نکال کر ماہرہ کا نمبر ملایا۔ رنگ جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ کال ملانے والا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ماہرہ دروازہ کھول کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ شاید وہ اس کی گاڑی پہچان کر سیدھی اسی طرف آئی تھی۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا۔ کال نہیں ریسیو کی تم نے؟ میں فکر مند ہو گیا تھا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہرہ کالج کے لباس میں اپنی عمر سے کافی کم لگ رہی تھی۔ کالج میں تھی نا تو فون سائلنٹ پہ تھا، وہ بولی۔ اچھا چلیں کہاں؟ میرے گھر، فاروق نے کہا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلیں مگر میں زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی۔ کیا مطلب؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے جلدی واپس آنا پڑے گا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ ثنا کو میں نے بمشکل سے منایا ہے، وہ بھی گھر نہیں گئی، ایک فرینڈ کے گھر میرا انتظار کرے گی۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد آپ مجھے وہاں چھوڑ دینا، ہم دونوں ساتھ جائیں گے گھر 1 گھنٹہ۔ جی کافی ہے نا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے؟
ساتھ میں اسپینڈ کرنے کے لیے وہ سادگی سے بولی، نہیں ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑ دوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر، فاروق نے کہا تو ماہرہ کچھ تذبذب کے بعد مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فاروق نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا تھا، وہاں آ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ماہرہ نے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہر چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے ٹائی اتاری اور اس کے قریب آ بیٹھا۔ اچھا گھر ہے آپ کا، زارا گھر کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اچھا ہے، مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں، فاروق نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کی کمر لچکدار تھی، وہ بیٹھے بیٹھے فاروق کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس کی رنگت فاروق کے قریب ہو کر بدلنے لگی۔ یہ اسکارف اتار دو، کیوں ریلیکس ہو کے بیٹھو نا، فاروق نے کہا اور خود ہی اس کا اسکارف اتارنے لگا۔ وہ اور اسکارف اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے بال بے حد سلیقے سے گندھے ہوئے تھے اور دودھیا گردن بے حد خوبصورت تھی۔ فاروق نے اسے مزید قریب کر لیا اور اس کی گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماہرہ لرزتی آواز میں بولی۔ بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں نا، وہ بول رہی تھی۔ فاروق نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ضروری نہیں ہے، نہیں شادی کے بعد کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ کس نے بتایا؟ بس پتہ ہے مجھے، ماہرہ کو ثنا کی بات یاد آئی۔ ضروری نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، بیڈ روم میں چلتے ہیں، اٹھو۔ وہ اسے اٹھانے لگی۔ فاروق آپ مجھ سے شادی کرو گے نا؟ ماہرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاروق گڑبڑا گیا۔ ہاں کروں گا، آپ آؤ بیڈ روم میں، وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے ماہرہ کی آواز آئی۔ وہ ٹیبل کے قریب رک گئی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فاروق نے دیکھا وہ زارا کی ایئر رنگز تھیں جو ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ ان پر ماہرہ کی نظر پڑ گئی تھی۔ یہ کس کے ہیں؟ وہ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کے ہیں، کچھ مہمان آئی تھیں کل، شاید وہ رکھ کے بھول گئیں، فاروق نے کہا۔ وہ ماہرہ کو گھر لے آیا تھا جہاں زارا کی استعمال کی چیزیں جا بجا پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اب اسے بیڈ روم لے جانا چاہتا تھا جہاں زارا کی چیزیں ہر جگہ موجود تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے میک اپ کا سامان تھا، اس کی برشز تھی، وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے۔ اگر ماہرہ وہ سب دیکھ لیتی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ لاؤنج میں بھی صوفے کے پیچھے زارا کے زنانہ سلیپر پڑے ہوئے تھے جن پر ابھی ماہرہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو فاروق کے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ چلو جائیں یہاں سے۔ کیوں، کہاں جانا ہے اب؟ ماہرہ حیران ہوئی تھی۔ بس چلتے ہیں، میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہاں جاتے ہیں، مگر ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی میں چلتی ہوں، مل تو لیے نا ہم، میں نے گھر بھی دیکھ لیا، ابھی نہیں ملے ہم۔ وہ بولا کیا مطلب؟ چلیں پھر، آ جاؤں گی نا ملنے، ابھی ثنا ویٹ کر رہی ہوگی، پریشان ہو جائے گی، اسے میں 1 گھنٹے کا بول کے آئی تھی۔ فاروق نے جبڑے بھینچ لیے۔ رات کو فاروق زارا کو لینے گیا تھا تو کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ یار فاروق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماہرہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ اور ثنا ڈنر کے بعد روم میں آئی تھیں اور اب سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ پڑھنے کا دل دونوں کا نہیں تھا آج۔ کیا سچ میں؟ ثنا اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، یہ فاروق نے تم سے کہا؟ نہیں، مگر میں نے پوچھا اس سے کہ شادی کرو گے کیا آپ مجھ سے، تو وہ مان گیا۔ کیا بولا اس نے؟ یہی کہ وہ شادی کرے گا مجھ سے۔ تمہیں اعتبار ہے اس کی بات پہ؟ ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ تم ویسے مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی، ماہرہ نے کہا۔ سنڈے کو پھر جاؤں گی ملنے۔ کہاں؟ پتہ نہیں، مگر اس سے ملنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، اگر وہ پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، ضرور جاؤں گی۔ فاروق کے رویے سے بے حد شاکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، مگر زارا کو اس کی محبت درکار تھی، وہ بیوی تھی، اس کی کچھ حقوق تھیں اس کے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گھر کے معمول کے کام کرنے لگی، مگر اس کے ذہن فاروق میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھی اس کا انداز عجیب تھا، وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگا۔ زارا کو اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ورنہ شاید اسے ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ گھر کے کام کرنے لگی، برتن دھوئے، صفائی وغیرہ کی، پر باہر آ گئی۔ لین میں درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے، وہ انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ کیا حال ہے؟ اس آواز آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، رحمان اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ زارا خاموشی سے کام کرتی رہی۔ تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، وہ بول رہا تھا۔ کیا؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نہ لگے، مگر یہ سچ بھی ہے جو شاید تمہیں پتہ ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ زارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں ہے، کل تم گھر پر نہیں تھی نا؟ ہاں، میکے گئی ہوئی تھی۔ تبھی وہ کچھ دیر خاموشی رہ کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی جانب متوجہ تھی۔ دوپہر میں تمہارے ہسبینڈ صاحب گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ زارا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا یہ وجہ تھی فاروق کے رویے میں تبدیلی کی؟ اس نے سوچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، زارا نے کمزور لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت جھوٹ بولنے کی، میں یہیں تھا جب وہ دونوں اندر آئے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات کا۔ غصہ، عجیب سی بے بسی اور بے یقینی، یہی سب اسے محسوس ہوا۔
زارا ایک معمول کی طرح گھر کے کام کرتی رہی۔ اس کا ذہن رحمان کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ جو بات اس نے سنی تھی وہ اتنی معمولی نہ تھی۔ اس نے رحمان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ فاروق کس کو گھر لا سکتا تھا؟ اس نے سوچا کوئی رشتہ دار بھی تو ہو سکتی تھی، مگر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی سسٹر آئی ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دیا۔ کھانا لگا دوں؟ وہ لاؤنج میں اس سے پوچھنے آئی تھی۔ ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آج زارا نے آلو قیمہ اور لذیذ کھیر بنائی تھی جو ان دونوں کو ہی پسند تھی۔ ہاں لگا دو، آ رہا ہوں میں، وہ ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا۔ فاروق کل آپ گھر آئے تھے دوپہر کے ٹائم، وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر آ بیٹھے تھے اور کھانا شروع کر دیا تھا۔ جب زارا نے اس سے پوچھا، فاروق چونکا۔ نہیں تو، میں تو کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا گیا تھا، پھر وہاں سے ایک دوست کے گھر، پھر میں تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ یعنی کل آپ گھر نہیں آئے تھے؟ زارا نے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھانا میں نے کینٹین میں کھا لیا تھا، اس کے بعد میں دیگر کام نپٹاتا رہا اور پھر تمہیں لینے چلا گیا تھا۔ فاروق نے کہا۔ وہ تو گھر آنے سے ہی انکار کر رہا تھا۔ وہ اس سے کیسے پوچھتی کہ اس کے ساتھ کون آئی تھی؟ گھر پہ وہ کس کے ساتھ گھومتا رہا تھا؟ زارا خاموش رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ فاروق جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ صبح جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ رات کو واپسی کے وقت نہیں تھے، جس کا مطلب تھا وہ گھر آیا تھا۔ زارا کے لیے کھیر نکلنا مشکل ہو گیا۔ رحمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، ایک کام سے جا رہا ہوں، فاروق نے زارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے پلٹ کر فاروق کی طرف دیکھا۔ آج اتوار تھا۔ فاروق خلاف معمول دیر تک سونے کی بجائے جلدی اٹھ گیا تھا اور اب تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ زارا نے سوچا اور اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، وہ سر جھکائے اتنا ہی بولی تھی۔ اس نے بال بنائے اور باہر نکلنے لگا تو زارا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اسے حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں ان سے آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، زارا نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں فاروق کو دیکھ کر کہا۔ فاروق جو موبائل گھر بھول گیا تھا، آدھے راستے سے موبائل لینے واپس پلٹا تھا مگر گھر کے اندر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ زارا لان کے وسط میں کھڑی تھی جبکہ رحمان اپنے گھر کے منڈیر پر تھا۔ شاید وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے۔ جب فاروق اندر آیا، رحمان اسے دیکھتے ہی سیڑھیاں اتر کے نیچے چلا گیا تھا۔ ہاں، میں وہ موبائل گھر بھول گیا تھا، وہ دانت پہ دانت جمائے اندر کی جانب بڑھا۔ زارا گھبرائی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اندر تپائی پر اس نے فون اٹھا کر وہ باہر آ گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے زارا کو یوں دیکھ کر دھچکا پہنچا تھا۔ اسے یوں رحمان کے ساتھ لان میں کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات اس کی غیرت پہ آئی تھی۔ اس کی بیوی ہو کر وہ ایک غیر مرد سے بات کر رہی تھی۔ فاروق کو بے اختیار غصہ آیا۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر زارا کی درگت بنا دے۔ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی اسے زارا کو جو ایسے کر رہی تھی؟ اس لمحے پر فاروق پر ایک ہولناک انکشاف ہوا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ زارا کو کئی ہفتوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی گرم جوشی کا جواب سرد مہری میں دے رہا تھا۔ کئی بار وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ شاید یہ اس کا رد عمل تھا کہ وہ ایک اور انسان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے کچھ دن اچھے سے نہیں رکھا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری غیر موجودگی میں اوروں سے گپیں لڑائے۔ میں شوہر ہوں اس کا۔ اس نے اپنے دفاع میں جواز تراشا۔ اس کے اندر سے اس پہ کوئی ہنسا تھا۔ اور وہ جو تم کرتے پھر رہے ہو وہ کیا ہے؟ ماہرہ کے ساتھ جو کرنے کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ کیا جائز ہے؟ وہ شرمسار ہوا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ماہرہ اسے کال کر رہی تھی۔ وہ فون کو ہاتھ میں تھامے دیکھتا رہا۔ تم اپنی بیوی کو ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کو دھوکہ دے رہے ہو جس عمر میں یہ ہے۔ اسے نادانی کی عمر کہتے ہیں جس میں بہکنا آسان ہوتا ہے۔ اسے تم بہکا دیا۔ ضمیر کا کوڑا پوری شدت سے اس پر پڑا۔ موبائل کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی تھی۔ آج اس نے ماہرہ کو ملنے کا کہا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے جیب میں ڈال دیا۔ رات تک وہ سڑکیں ناپتا رہا، مقصد گاڑی بھگاتا رہا، پیٹرول پھونکتا رہا۔ وہ ایک ازلی انا پرست مرد تھا۔ وہ خود باہر بے شک کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ان کے گھر کی عورت نگاہ بھی بہک جائے تو وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے کا دوہرا معیار تھا۔ منافقت تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی۔ اب وہ جلدی سے جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا۔ گھر کی لائٹیں بند تھیں۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ آہستگی سے اندر آیا تھا۔ آج بہت خاموشی تھی۔ زارا گھر پر تو ہے نا؟ اس نے سوچا اور سیدھا کمرے میں آیا۔ وہ موجود تھی۔ فاروق نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر اس کے برابر آ لیٹا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کا جوڑا شانوں پہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اسے قریب ہوا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں فاروق نے زارا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ فاروق نے اسے دیکھا۔ یہ عورت اس کی محبت کی صحیح حقدار ہے۔ اس نے سوچا آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی تھی۔ ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب تر کیا۔ وہ بے خود سی اس کے سینے سے آ لگی اور اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگا، اس کے حقوق ادا کرنے لگا۔ اس کی محبت بھرے ہچکولوں سے بے قرار ہو کر زارا نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ ملن کی گھڑیاں ختم تھیں۔